سلطان نے جنگ سے پہلے تیاری کی، رومیلی حصار تعمیر ہوا، دیوہیکل توپیں بنائی گئی، فوج کو منظم کیا گیا۔ ہر سپاہی جانتا تھا وہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ تاریخ فتح کرنے جا رہا ہے۔ وہ نوجوان جس نے 1000 سالہ سلطنت کو جھکا دیا، ایک ایسا شہر جس کے پسیلوں کو دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، ایک ایسا سلطنت جو 1000 سال سے زائد عرصہ سے قائم تھی، اور ایک ایسا خواب جسے پورا کرنے کی خواہش بے شمار بادشاہوں نے کی مگر سب ناکام لوٹے۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں صرف تلوار نہیں تھی، اس کے دل میں ایمان، اس کے ذہن میں غیر معمولی حکمت عملی، اور اس کے نگاہوں میں ایک ایسا خواب تھا جو دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ سلطان محمد ثانی۔ یہ صرف ایک شہر کے فتح نہیں تھی، یہ ایک 1000 سالہ بازنطینی سلطنت کے خاتمے کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا کے سیاسی، عسکری اور تہذیبی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا، اور ایک نوجوان سلطان ہمیشہ کے لیے فاتح کہلایا۔ سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ایک 19 سالہ سلطان کو ناممکن کو ممکن بنانے پر آمادہ کیا؟ کیسے اس نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی جس سے آج بھی دنیا کی عسکری اکیڈمیوں میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ اور آخر وہ کون سی رات تھی جس کے بعد سورج ایک نئی تاریخ لے کر طلوع ہوا؟ آج ہم جانیں گے سلطان محمد فاتح حیرت انگیز، سچے اور ایمان افروز داستان، جو صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک عظیم خواب، غیر متزلزل عزم اور تاریخ ساز فاتح کی کہانی ہے۔ تو آئے وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں 15ویں صدی کی اس دنیا میں جہاں ایک نوجوان سلطان تاریخ لکھنے والا تھا۔ صدیوں سے ایک شہر دنیا کی طاقتوں کے سامنے کھڑا تھا، ایک ایسا شہر جس کی دیواروں کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا قسطنطنیہ، بازنطینی سلطنت کا دل اور تاریخ کے سب سے عظیم شہروں میں سے ایک۔ 1451 عیسوی میں ایک نوجوان سلطان تخت پر بیٹھا، عمر صرف 21 سال تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا خواب تھا جو صدیوں سے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ وہ تھا قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ یورپ اور ایشیا کے درمیان سب سے اہم دروازہ تھا۔ جو اس شہر پر حکومت کرتا وہ تجارت، سیاست اور طاقت کے عظیم مرکز پر قابض ہوتا۔ اس لیے دنیا کے کئی سلطنتیں اسے فتح کرنا چاہتی تھی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان محمد فاتح جانتے تھے کہ قسطنطنیہ کی دیواریں عام ہتھیاروں سے نہیں ٹوٹ سکتی، اس لیے انہوں نے ایک عظیم منصوبہ بنایا۔ بڑے توپیں تیار کی گئی، فوج کو منظم کیا گیا اور ایک طاقتور بحری بیڑا تیار کیا گیا۔ سلطان نے پاسپورس کے کنارے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا جسے رومیلی حصار کہتے ہیں۔ یہ قلعہ دشمن کی مدد روکنے اور سمندری راستوں پر قابو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ عثمانی فوج قسطنطنیہ آ رہی ہے۔ اب وقت آ چکا تھا، سلطان محمد فاتح نے اپنی عظیم فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ہزاروں سپاہی، جنگی گھوڑے، توپیں اور جہاز، سب ایک ہی مقصد کے لیے روانہ ہوئی۔ تاریخ کا سب سے بڑا محاصرہ شروع ہونے والا تھا۔ ایک شہر جسے 800 سال تک دنیا کی کوئی طاقت فتح نہ کر سکی، ایک پیشگوئی جس کا انتظار صدیوں سے تھا، اور ایک 21 سالہ سلطان جس نے تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 1451 میں سلطان محمد فاتح تخت پر بیٹھے، ان کی عمر صرف 21 سال تھی مگر خواب پوری امت کا تھا۔ قسطنطنیہ وہ شہر ہے جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ سلطان نے جنگ سے پہلے تیاری کی، رومیلی حصار تعمیر ہوا، دیوہیکل توپیں بنائی گئی، فوج کو منظم کیا گیا۔ ہر سپاہی جانتا تھا وہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ تاریخ فتح کرنے جا رہا ہے۔ 6 اپریل 1453 کو محاصرہ شروع ہوا۔ 53 دن تک توپوں کی گرے سے زمین کانپتے رہے، لیکن قسطنطنیہ کی دیواریں ابھی بھی کھڑی تھی۔
پھر سلطان محمد فاتح نے وہ فیصلہ کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تقریباً 70 عثمانی جہاز پہاڑوں کے اوپر سے گزار کر گولڈن ہارن میں اتار دی گئی۔ صبح دشمن نے جب اپنی بندرگاہ میں عثمانی بحری بیڑا دیکھا تو اس کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ 29 مئی 1453 کو آخری حملہ شروع ہوا۔ تلواریں ٹکرائی، نیزے چمکے، توپیں گرجی اور آخر کار عثمانی پرچم قسطنطنیہ کے پسیلوں پر لہرا اٹھا۔ سلطان محمد فاتح شہر میں داخل ہوئی، مگر فاتح ہونے کے باوجود انتقام نہیں لیا۔ وہ آیا صوفیہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور شہر کے باشندوں کو امان دے دی۔ اس دن صرف ایک شہر فتح نہیں ہوا تھا بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ ایک 21 سالہ سلطان نے وہ کر دکھایا جسے دنیا صدیوں تک ناممکن سمجھتے رہے۔ اور محمد ثانی ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح بن گئی۔